ذاکر مردان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب کے دیوانے ہیں, عمران خان کے ٹائیگر ہیں. یہ مردان سے لاہور پیدل سفر کر کے آئے ہیں, یہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. دکان پہ جا کے میں نے کفن خریدی, یہ کفن پہن کے آئے ہیں تینوں. ان بزدلوں نے بزدلانہ کارروائی کی. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر عمران خان کو اپنا ریڈ لائن سمجھتے ہیں. راستے میں بچے بھی بیمار ہوئے تھے. حقیقی آزادی بغیر قربانی کی کسی کو نہیں ملی. کوئی بات نہیں, اگر میں قربان ہو جاؤں, میرے بچے قربان ہو جائیں. خان اپنے لیے نہیں لڑ رہا جا, یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے. مجھے میرے بچوں کو اپنے گھر پہ جگہ دیے رات گزارنے کے لیے. جب تک ہمارے ہاں نہیں تکیں گے تو ہم بھی نہیں تکیں گے. یہ پٹواری لوگ میرے دل کہتا ہے. پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. خان صاحب یہ بتائیں, مردان سے لاہور آنا گاڑی پہ بھی بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, آپ مردان سے پیدل مارچ کرتے ہوئے لاہور پہنچے, کیا وجہ ہے؟ یقیناً بہت ہی مشکل فیصلہ تھا. ایک بندہ اپنے گھر سے نکل رہا اور پھر اس سے زیادہ مشکل فیصلہ جو مجھے لینا پڑا. دکان پہ جا کے میں نے کفن خریدی, اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے. کفن پہن کر آئے ہیں آپ؟ یہ کفن پہن کے آئے ہیں تینوں. ان بزدلوں نے بزدلانہ کارروائی کی اور عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا. اس کے خلاف میں ان امریکی غلاموں کو یہ میسج دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر عمران خان کو اپنا ریڈ لائن سمجھتے ہیں, اور یہ ریڈ لائن کراس کرنے کے لیے آپ کو ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا. اسی لیے میں مردان سے آج 15 دن ہے میرا کہ میں لاہور پہنچ چکا ہوں. 15 دن میں لاہور پہنچے؟ جی 15 دن میں لاہور پہنچ. جس دن اٹیک ہوا تھا تب نکلے تھے, اور آج الحمدللہ میں پہنچ چکا ہوں. پی ٹی آئی کے ورکر خان کو اپنا دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں. یہ سفر کیسا رہا اپنے کپتان کے لیے, عمران خان کے لیے مردان سے پیدل آنا؟ مشکلات کا بھی سامنا رہا ہو؟ بالکل مشکلات تو ہے. بارش ہوئی ہے رات کو, راستے میں بچے بھی بیمار ہوئے تھے, لیکن میرے خیال میں تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی آزادی, حقیقی آزادی بغیر قربانی کی کسی کو نہیں ملی. حقیقی آزادی کے لیے انسان کو اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. تو میں نکلا اس لیے ہوں تاکہ میں خود بھی قربانی دوں, میرے بچے بھی قربانی دیں. کوئی بات نہیں, اگر میں قربان ہو جاؤں, میرے بچے قربان ہو جائیں, میرے 22 کروڑ عوام کے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا. اسی خاطر میں نکلا ہوں. اور یہ کفن پہن کے میں ایک اور میسج پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ میں اگر نکلا ہوں غلامی کے خلاف, خوف کے بت توڑ کے, اپنے 2 بچوں سمیت کفن پہن کے, جان ہتھیلی پہ رکھ کے, کلمہ شہادت پڑھ کے, حقیقی آزادی کی خاطر عمران خان جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دینے, تو آپ بھی نکلیں. کیونکہ یہ خان اپنے لیے نہیں لڑ رہا جنگ, یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے, یہ پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے, یہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہے. تو نکلو عمران خان کے ساتھ دو, حقیقی معنوں میں آزادی کی خاطر. ایسے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نکلے ہیں, تو چھوٹے بچوں کو لے کر آنا بڑا مشکل تھا, ٹھنڈ تھی, جیسے کہ بچے کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے. 4-5 دن مسلسل دونوں بچوں کو بخار ہے, پانی دینی پڑتی ہے میرے بھائی. راستے میں رکتے کہاں تھے, کھانا پینا کیا ہوتا تھا مردان سے لاہور پیدل؟ جب بھوک لگتی بچوں کو راستے میں ہوٹل پہ کھلاتے ہیں, اور کافی جگہ تو زیادہ پی ٹی آئی کے ورکروں نے, محب وطن پاکستانیوں نے محبت کا اظہار کر کے خود ہوٹلز پہ لے گئے. تو ٹھہرنے کے لیے لوگ اپنے گھروں کے اندر لے کر گئے. مجھے میرے بچوں کو اپنے گھر پہ جگہ دیے رات گزارنے کے لیے. میرے خیال میں یہ عمران خان کی سچائی کے ایک ثبوت ہے کہ ایک چلتے ہوئے انجان آدمی کو صرف پی ٹی آئی کے جھنڈے کی وجہ سے لوگ رات کو ٹہرنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ دیں. کیوں نہ تو خان صاحب سے ملاقات کا ارادہ ہے؟ ہاں بالکل, خان صاحب سے ملاقات کا ارادہ ہے, کیونکہ جو زخم دیکھے میرے خیال میں تب تک دل کو تسلی نہیں ملے گا جب تک عمران خان کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پاتے. سکینہ یہی ساتھ عطا اللہ, تو انہوں نے بھی 15 دن قربانی دی ہے. پہلے بھی ہم 9 دن کا سفر کیا تھا بنی گالا, پھر خان صاحب نے بلایا تھا اپنے گھر, ان سے ملاقات ہوئی تھی. آج پھر ایک مرتبہ پھر سخت فیصلہ مجھے لینا پڑا. وہ گرمی تھی, آج سردی ہے, اور 15 دنوں کا سفر رہا. خان صاحب کو مل کے جائیں گے انشاءاللہ. عطا اللہ اور سکینہ 2 چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں, پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے یہ مردان سے لاہور پیدل آئے ہیں. سکینہ یہ بتائیں کہ پہلے مردان سے اسلام آباد پہنچے تھے, آج مردان سے لاہور پیدل آئے ہیں. ہاں, یہ آپ کے پاپا کی ضد ہے یا آپ کا بھی اس میں خوشی ہوتی ہے؟ یہ میری ضد ہے. یہ آپ کی ضد ہے؟ ہاں, پیدل چل کے اتنی دور جانا ہے اپنے کپتان سے ملنے کے؟ میں حقیقی آزادی کے لیے نکلی ہوں. میرے دل میں اتنی خواہش ہے کہ میں خان صاحب سے ملوں. یہ گلدستہ بھی خان صاحب کے لیے لائیں؟ جی بالکل. یہ اچھا, کیا آپ کی کیا خواہش ہے؟ میری یہ خواہش ہے کہ میں خان صاحب سے ملوں. پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی؟ ہاں, مردان سے اسلام آباد پہنچے تھے؟ ہاں, پہلے تو ہم مردان سے بنی گالا تک ہم پیدل جاتے, اور آج ہم مردان سے لاہور. چل چل کے تھک نہیں جاتے؟ آپ نے پاپا سے کہا نہیں کہ پہلے ہم بنی گالا مردان سے گئے تھے, اب زمان پارک لاہور آئے ہیں پیدل, تو تھک نہیں جاتے چل چل کے؟ جب تک ہمارے ہاں نہیں تکیں گے تو ہم بھی نہیں تکیں گے. خان پر حملہ ہو جاتا ہے, وہ زخمی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں بہت افسوس ہوئی, رونے ہم ابھی امریکی نہ آ رہا تھا. ہاں, ہم ابھی مقصد کیا ہے اتنا پیدل چلنے کا, مقصد کیا ہے؟ حقیقی آزادی کے لیے ہم نکلے ہیں. میں ابھی امریکی غلاموں کو ایک میسج بولنا چاہتی ہوں. جی جی ضرور دیں. امریکی غلاموں, کیا ہم کوئی درخت ہے جو تم کاٹو گے ہم ختم ہو جائیں گے؟ ہم چٹان ہیں, ہم پٹان ہیں, ہمیں مٹانے کے لیے تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی. یہ بات آیا ہے دنیا پر,
क्या बात है जी अताउल्ला, आप भी इसी मकसद के लिए निकले हैं? हाँ, आपकी तो तबीयत भी खराब हो गई है, क्या हुआ है आप? बुखार भी है। बुखार भी है, गला भी खराब है, बोला भी नहीं जा रहा, फ्लू भी हुआ हुआ है, लेकिन हकीकी आजादी मार्च इस्लामाबाद तरफ रमा दमा है। हकीकी आजादी मार्च तो इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप लाहौर क्यों आ गए? हमारा लीडर तो यहाँ है, हमारे लीडर इस्लामाबाद में नहीं है। जब तक हमारे लीडर इस्लामाबाद में थे हम वहाँ जाएंगे, और हमारे लीडर यहाँ है तो हम यहाँ आएंगे। जज्बा कभी कम नहीं होगा? नहीं, कभी भी हमारी जज्बा कम नहीं होगा। लीडर पर इल्जाम लगाया कि आपके लीडर ने घड़ी चोरी कर ली। ऐसा नहीं हो सकता। अब आती बच्चों का जोश और जज्बा आपने देखा। खान से हकीकी और सच्ची मोहब्बत हो तो ऐसी हो कि आप मोहब्बत में पैदल सफर करें, मोहब्बत में पैदल दूर दूर तक चले जाएं। ये है हकीकी मोहब्बत। आपको इनकी मोहब्बत, इनका जज्बा कैसे लगा आपने कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे कप्तान के टाइगर्स के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।